آج ہم مغل تاریخ کے ایک ایسے واقعے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو بڑا دلچسپ ہے۔ مطلب صرف بادشاہت کی جنگ نہیں، اس میں روحانیت کے کچھ چھپے ہوئے پہلو بھی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کتاب فیضان معرفت سے ہے۔ عنوان ہے اللہ والے، اورنگزیب کی بصیرت۔ یہ شاہجہاں کے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب، ان کے بیچ جو تخت کے لیے کشمکش تھی، اس دوران کا ایک واقعہ ہے۔ تو آج کا مقصد ہے کہ اس کہانی کو سمجھیں، اس کے اہم نکات کیا ہیں اور اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعہ اس لیے خاص ہے کہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی روحانی مقام اور دنیاوی حیثیت یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اچھا۔ جی، کبھی کبھی اللہ کے نیک بندے یعنی اللہ والے وہ ہمارے بالکل سامنے ہوتے ہیں مگر ہم پہچان نہیں پاتے۔ یہ قصہ اسی بات کو واضح کرتا ہے۔ تو پس منظر یہ ہے کہ شاہجہاں بادشاہ بیمار ہے، آخری دن ہے۔ جی، اور بیٹوں میں ظاہر ہے تخت و تاج کے لیے کھینچتانی شروع ہو گئی ہے۔ دو بڑے نام ہیں، دارا شکوہ اور اورنگزیب۔ ہاں، یہی دو اہم تھے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ دارا شکوہ ذرا آزاد خیال تھے اور کچھ غلط کار صوفیوں کا اثر تھا ان پر۔ یہ کتاب کا نقطہ نظر ہے۔ جی، کتاب کا نقطہ نظر ہے، جبکہ اورنگزیب کو ایک نیک دیندار شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے جو حکومت سے دین کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک۔ اسی ماحول میں دہلی میں ایک بزرگ آتے ہیں اور ان کی شہرت پھیل جاتی ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے ایسے وقت میں ہر کوئی چاہے گا کہ ان کی دعا مل جائے، خاص طور پر جب سلطنت داؤ پر لگی ہو۔ تو سب سے پہلے دارا شکوہ پہنچتے ہیں ان بزرگ کے پاس۔ اچھا۔ مقصد صاف ہے، حکومت کے لیے دعا کروانی ہے۔ بزرگ ان کا استقبال کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور پھر ایک عجیب سی بات کہتے ہیں، اپنی گدی پر بیٹھنے کو کہتے ہیں دارا کو۔ اپنی مسند پر؟ یہ تو بڑی بات ہے۔ ہاں، لیکن دارا شکوہ شاید ادب کا سوچ کر یا جو بھی وجہ ہو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ جی، اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر جب دارا شکوہ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں کہ والد کی حکومت مجھے مل جائے، جی، تو بزرگ کا جواب آتا ہے، اور وہ جواب بڑا حیران کن تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو اپنی گدی پر بٹھا کر آپ کو حکومت دینی چاہیے، مگر آپ نے انکار کر دیا، اب حکومت نہیں ملے گی۔ مطلب وہ گدی پر بٹھانا صرف عزت نہیں تھی، وہ ایک اشارہ تھا؟ ایسا لگتا ہے۔ دارا شکوہ تو افسوس کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہاں ایک نکتہ ہے غور کرنے کا۔ دارا نے بظاہر ادب کیا ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن بزرگ کے جواب سے لگتا ہے کہ وہ پیشکش قبول نہ کر کے ایک موقع گنوا بیٹھے۔ تو کیا مطلب ادب ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا، یا بزرگ کے حکم کو سمجھنا زیادہ ضروری تھا؟ یہی سوال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں موقع شناسی اور بزرگوں کی بات کے اندر جو مطلب چھپا ہوتا ہے اسے سمجھنے کی اہمیت بتاتا ہے۔ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی؟ نہیں، ابھی تو اورنگزیب کا آنا باقی ہے۔ جی، کچھ دیر بعد اورنگزیب بھی پہنچتے ہیں انہی بزرگ کے پاس دعا کے لیے۔ ٹھیک۔ بزرگ نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا، اپنی گدی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اورنگزیب نے بھی پہلے انکار کیا، ادب سے، بالکل دارا کی طرح۔ اچھا۔ مگر جب بزرگ نے دوبارہ کہا، شاید تھوڑا زور دے کر، تو اورنگزیب نے ایک مشہور عربی مقالہ کہا، الامر فوق الادب۔ جی ہاں، حکم ادب پر مقدم ہے۔ بالکل، یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے بزرگ کی گدی پر۔ یہ بہت اہم فرق ہے دونوں کے رد عمل میں۔ اورنگزیب نے اس اصول کو سمجھا یا شاید موقع کو پہچانا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ سمجھ تھی یا موقع پرستی۔ خیر، جی، گفتگو ہوئی اور پھر اورنگزیب نے بھی وہی درخواست کی، تخت و تاج کے لیے دعا کی۔ اور بزرگ کا جواب؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ انہوں نے کہا، تخت پر تو ہم نے اللہ کے حکم سے آپ کو بٹھا دیا، مگر تاج نہیں دے سکتا۔ تاج نہیں دے سکتا؟ تخت دے دیا مگر تاج نہیں، اس کا کیا مطلب؟ مطلب حکومت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن مکمل بادشاہت، وہ جو تاج کی علامت ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ انہوں نے کہا کہ وہ غلام جو روزانہ اورنگزیب کو وضو کراتا ہے، جی، اگر وہ غلام ان کے سر پر امامہ یعنی پگڑی رکھ دے تو تاج بھی مل جائے گا۔ کیا غلام؟ وہ جو وضو کراتا ہے؟ جی ہاں، اورنگزیب خود حیران رہ گئے۔ کتاب کہتی ہے وہ سوچ میں پڑ گئے۔
میرا غلام جو میری جوتیاں سیدھی کرتا ہے، کیا وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ بالکل ناقابل یقین تھا ان کے لیے۔ اور یہیں کہانی کا وہ مرکزی نقطہ آتا ہے جس کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے، ظاہر اور باطن کا فرق۔ صحیح۔ ایک شخص جسے سب، حتیٰ کہ اس کا آقا اورنگزیب بھی ایک معمولی غلام سمجھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہندوستان کے تاج کا فیصلہ اس کے ہاتھ سے ہونا ہے۔ کمال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی پرکھنے کی عادت پر سوال اٹھائیں۔ ہم کیسے لوگوں کو ان کے مرتبے، ان کے کام، ان کی ظاہری حالت سے جانچتے ہیں؟ ہاں یہ تو ہے، ہم اکثر ایسا کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جن کا باطنی مقام بہت بلند ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ واقعی؟ اچھا تو پھر آگے کیا ہوا؟ اورنگزیب محل واپس گئے؟ جی، وضو کیا اور اسی غلام کو بلایا؟ جس کا ذکر بزرگ نے کیا تھا۔ جی، اور وضو کے بعد اسے حکم دیا کہ میرے سر پر امامہ رکھو۔ غلام کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو بیچارہ گھبرا گیا، کہنے لگا حضور یہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ میں آپ کے سر پر پگڑی رکھوں؟ یہ تو گستاخی ہے، میں تو ایک ادنا خادم ہوں۔ بالکل فطری رد عمل ہے۔ لیکن اورنگزیب اب سمجھ چکے تھے، انہوں نے اصرار کیا، میرا حکم ہے، رکھ دو۔ جب آقا کا حکم ملا تو غلام نے شاید کانپتے ہاتھوں سے وہ پگڑی اورنگزیب کے سر پر رکھ دی۔ اور پھر؟ کتاب کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے امامہ رکھا وہ سمجھ گیا کہ اس کا راز کھل گیا ہے، اس کا روحانی مقام ظاہر ہو گیا۔ ہاں، وہ جو چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ غلام وہاں سے غائب ہو گیا۔ غائب ہو گیا؟ جی، پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا پراسرار انجام ہے۔ تو اس پورے واقعے کا نچوڑ، جیسا کہ کتاب خود کہتی ہے، یہی ہے کہ جسے غلام سمجھا جا رہا تھا، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بڑا تھا۔ جی، اور سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ والے آج بھی ہمارے بیچ ہو سکتے ہیں، کسی بھی روپ میں۔ انہیں پہچاننے کے لیے وہ ظاہری آنکھ نہیں، بصیرت کی آنکھ چاہیے۔ بالکل، دل کی نظر چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانوں کو ان کی ظاہری حالت سے، ان کی نوکری سے، ان کے سٹیٹس سے نہ پرکھیں۔ صحیح بات ہے۔ اصل قدر اکثر چھپی ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے اورنگزیب اور دارا شکوہ کی اس کشمکش کے دوران پیش آنے والے ایک بڑے غیر معمولی واقعے کو دیکھا۔ جی، یہ صرف تاریخ کا قصہ نہیں، بلکہ ادب اور حکم، ظاہر اور باطن، ان سب پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک خیال ذہن میں آتا ہے، جی، اگر واقعی ظاہری حیثیت اور باطنی قدر میں اتنا فرق ہو سکتا ہے جیسے اس غلام کی کہانی ہے، تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، خوبیوں کو، یا ان کی روحانی گہرائی کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ خاص طور پر انہیں جنہیں ہم شاید ان کے کام یا مرتبے کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس وہ بصیرت کی آنکھ پیدا کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ جی، اسی نقطے پر آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔